چھوٹو اور ڈھولو کے اسکول میں سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے والا تھا۔ ماسٹرنی نے ان کو تمام اسباق اچھے سے پڑھا دیے تھے اور ان تمام اسباق کو یاد بھی کروا دیا تھا۔ صبح اسکول کی چھٹی کے بعد ماسٹرنی ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے آئیں اور ددو سے ملاقات کی۔ ددو کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، ددو جی، اسکول میں امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، کب سے؟ اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کی 5 تاریخ کو پہلا پرچہ ہے۔ اوہو، سن رہے ہو بچوں، ہفتہ رہ گیا، بس تیاری شروع کر دو۔ ماسٹرنی بولی، آپ کے دونوں بچے بہت ذہین ہیں، پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی بہت ہیں۔ ٹک کے اچھا پڑھیں گے تو دونوں فرسٹ بھی آ سکتے ہیں۔ ددو نے چھوٹو اور ڈھولو کو دیکھا اور بولے، سن رہے ہو نا بچوں، ماسٹرنی کیا کہہ رہی ہیں؟ اب پورا مہینہ ٹک کے پڑھنا ہے تم دونوں نے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے آنکھیں گھمائیں۔ ددو نے ماسٹرنی سے کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ پڑھائے پھڈوں میں ٹانگ نہ اڑایا کریں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بس سنک گڑھ کا ہیرو بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے ہر وقت۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ددو کی باتیں سن کر منہ بنایا تو ماسٹرنی نے کہا، بچوں، موڈ خراب نہ کرو، ان 15-20 دنوں میں زیادہ سارا پڑھ لو، پھر تم لوگ کر لینا اور بھی کہاں، بن جانا ہیرو۔ اور ویسے ددو جی، یہ پیارے بچے ہیرو بن کے بہت اچھے لگتے ہیں، خدا ان کی عمر دراز کرے۔ آمین۔ ماسٹرنی نے ڈیٹ شیٹ اور کتابیں ددو کو دیں اور ان دونوں کو نصیحتیں کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کو پیار کر کے ان کے گھر سے نکل گئیں۔ ماسٹرنی گھر سے نکلیں تو ان دونوں کو ددو نے یونیفارم تبدیل کرنے کا کہا۔ یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد ددو نے ان دونوں کو کہا کہ آؤ راجا کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سب راجا کے پاس گئے۔ ددو نے راجا کو بتایا کہ ان دونوں کے امتحان ہیں، ان کو نصیحتیں کریں کہ 2 ہفتے یہ آرام سے پڑھائی کرتے رہیں اور دیگر مشاغل کو چھوڑ دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں اعلیٰ نمبر سے پاس ہوں۔ راجا نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، یہ دونوں تو بہت اچھے بچے ہیں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ راجا جی، لیکن یہ دونوں گھر میں ٹکتے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے بھی تو یہ پوزیشن لیتے ہیں نا اپنی کلاس میں۔ پھر راجا نے کہا، جاؤ بچوں، آج کھیل لو، کل سے پڑھنا، جاؤ، میں تمہارے دادو سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں باہر گئے تو ددو نے کہا، راجا جی، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کھیلنے کا کہہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھائی کریں اب۔ ددو جی، صبر تو کریں، میں نے جان کے باہر بھیجا ہے ان کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھیں اور پھر اچھے نمبر لے کر آئیں؟ جی راجا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہترین نمبر سے پاس ہو، بلکہ وہ پوزیشن لیں۔ تو پھر سنیے، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے جس سے وہ دونوں
اچھا پڑھیں گے۔ ددو بے چینی سے بولے، کیا راجا جی، کیسی ترکیب؟ جلدی سے بتائیں نا۔ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ بچوں پہ سختی کریں گے تو وہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو ان دونوں کو انعام کا لالچ دینا چاہیے، اس سے ان میں پڑھنے کی شوق اور لگن پیدا ہوگا۔ واہ راجا جی، آپ نے تو بہت پتے کی بات کی ہے، میں اب ایسا ہی کرتا ہوں۔ ددو اٹھ کر جانے لگے تو راجا نے پوچھا، پھر ددو آپ کیا لالچ دیں گے ان کو؟ ددو مسکرائے اور بولے، راجا جی، میں نے سوچا ہے کہ میں ان دونوں کو سمندر کی سیر پر لے جاؤں۔ رانی اسی وقت وہاں داخل ہوئی اور پوچھنے لگیں، سمندر کون جا رہا ہے؟ میں بھی جاؤں گی۔ راجا بولے، جی رانی بیگم، آپ بھی چلی جائیے گا۔ ددو ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور چھوٹو اور ڈھولو کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں ببن کی دکان پہ بیٹھ کے جلیبیاں کھا رہے تھے اور ساتھ میں باتیں بھی چل رہی تھیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے بتایا کہ ہمارے پیپر آ گئے ہیں اور اب سے ہم آپ کے ساتھ باتیں کرنے اور کھیلنے نہیں آئیں گے۔ داروغہ ایک دم بولا، کیوں بھئی، ایسا کیا ہو گیا؟ ددو کو سمجھائیں نا۔ اوہو، پریشان نہ ہو، ہم آ جائیں گے نا تم لوگوں کے پاس، ببن نے آنکھ مار کے کہا۔ چاروں ہنسنے لگے۔ اسی وقت ددو وہاں نمودار ہوئے اور غصے سے بولے، ببن، داروغہ، تم دونوں کو شرم آتی ہے؟ بجائے اس کے کہ بچوں کو سمجھاؤ، الٹا تم انہیں کھیلنے کی طرف مائل کر رہے ہو، انہیں الٹے کاموں کی ترغیب دے رہے ہو۔ ببن اور داروغہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ ددو نے ان دونوں کو اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا۔ ان دونوں نے ددو کو سوری کیا تو ددو نے ان کو پیار کیا اور پھر سمجھانے لگے، دیکھو بچوں، پڑھو گے تو بڑے ہو کے کامیاب ہوگے، لوگوں میں تم دونوں کی عزت اور وقار ہوگا، لیکن اگر کھیل کود میں پڑ گئے تو کل پائی پائی کے محتاج بھی ہو سکتے ہو۔ اگر تم دونوں پڑھ کے اچھے نمبر لے آئے تو میں تم دونوں کو ایک سرپرائز دوں گا۔ چھوٹو اور ڈھولو مل کے بولے، کیسا سرپرائز؟ سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے بچوں۔ چھوٹو پھر بولا، نہیں نا ددو، بتائیں نا۔ جی ددو، آپ بتائیں نا، پھر ہم دل سے پڑھیں گے۔ ددو نے ان کو غور سے دیکھا اور پوچھا، پکا پڑھو گے نا؟ جی ددو، ہم پڑھیں گے، پھر وعدہ کرو۔ جی ددو جی، وعدہ، پکا وعدہ۔ شاباش بچوں، اگر اچھے نمبر آئے تو میں تم دونوں کو سمندر کی سیر پر لے جاؤں گا۔ چھوٹو اور ڈھولو خوشی کے مارے پھول کے کپا ہو گئے۔ اب چھوٹو اور ڈھولو تھے اور کتابیں تھیں۔ صبح شام وہ دونوں کتابوں میں گھسے دکھائی دیتے، اٹھتے ساتھ کتابیں، سونے سے پہلے کتابیں۔ ددو ان کی محنتوں کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کرتے اور ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا لاتے، روز رات کو ان کو دودھ پلاتے
ببن نے بھی ددو کے ہاتھ ان کے لیے مٹھائی اور جلیبی بھیجی۔ داروغہ ان دونوں کے لیے املیاں لے کر آیا۔ پیپر شروع ہو گئے۔ روزانہ پیپر دینے جاتے، بے انتہا محنت کے بعد بہت اچھے پیپر دیے۔ ماسٹرنی بھی ان دونوں سے بہت خوش ہوئی اور آخری پیپر والے دن ان دونوں کو ایک ایک ٹافی دی۔ اب وہ دونوں بے چینی کے ساتھ رزلٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے رزلٹ کا دن آن پہنچا۔ راجا جی اسکول پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے رزلٹ اناؤنس کرنا تھا۔ رانی مہمان خصوصی تھی۔ اسکول کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ راجا جی اسٹیج پہ جا کے رزلٹ اناؤنس کرنے لگے۔ تمام پوزیشنز کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ڈھولو اور چھوٹو کا کوئی نام نہ لیا گیا۔ وہ دونوں کافی افسردہ سے ہو گئے تھے۔ ایک دم راجا نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس سال 2 بچوں نے 100% رزلٹ حاصل کر کے سنک گڑھ کے پچھلے کئی سالہ ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ وہ دونوں بچے ہیں چھوٹو اور ڈھولو۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ راجا نے پھر کہا، ہر میدان میں نمبر 1، ہر جگہ ہیروز نے تعلیمی میدان بھی نہیں چھوڑا۔ سب نے ددو کو مبارکباد دی۔ چھوٹو اور ڈھولو کو ٹرافی عطا کی گئی۔ راجا نے ان دونوں کو گولڈ میڈلز پہنائے۔ رانی بھی ان دونوں سے بہت خوش تھی۔ جب دونوں اسکول کی تقریب کے بعد گھر آئے تو ددو نے ان دونوں کو بہت سارا انعام کیا اور کہا، میرے بچوں نے آج بھی ہمیشہ کی طرح میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب ہم کل سمندر کی سیر پر جائیں گے۔ دونوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ پھر ددو نے ان دونوں کو کہا، ادھر آؤ میرے ساتھ، اور ان دونوں کو لے کر گیراج میں آئے۔ وہاں 2 نئی خوبصورت چمکتی ہوئی سائیکلز کھڑی تھیں۔ وہ دونوں حیران رہ گئے تو ددو بولے، پیارے بچوں، سمندر کی سیر وعدہ تھا اور یہ تم لوگوں کا انعام، تم لوگوں کے لیے سرپرائز۔ اگلے دن سورج نکلتے ساتھ ہی صبح سویرے وہ دونوں اٹھ گئے اور سیر کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد پکنک کا سامان، برتن، چادر، کھانے کی چیزیں اکٹھی کر کے رکھیں اور ساتھ میں کھیلنے کے لیے فٹ بال اور بیٹ بال وغیرہ سب رکھ لیا۔ پھر گھر سے نکلے تو ببن اور داروغہ ان کا انتظار کر رہے تھے اور داروغہ گانا گا رہا تھا، انتہا ہو گئی انتظار کی۔ چھوٹو نے کہا، جی ہو گئی انتہا، آ گئے اب ہم، اب اپنا پھٹا ہوا ڈھول بند کر دیں۔ ببن کہنے لگا، تم لوگ تو اب آ رہے ہو، میں تو آدھے گھنٹے سے اس کی بک بک سن رہا ہوں، ہائے میرے کان۔ سب ہنسنے لگے۔ پھر سب ساتھ چل کے راج محل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ راجا اور رانی ان کے پہنچتے ہی نکل آئے۔ وہ سب ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ٹرین کا سفر بہت مزے کا گزرا۔ ڈھیر ساری باتیں کیں، لطیفے، اور ساتھ میں مونگ پھلی اور چائے کا دور چلتا رہا۔ سب نے بہت مزہ کیا۔ سفر جلدی ہی کٹ گیا۔ ساحل میں انہوں نے ریت سے کھیلا، اس سے مختلف چیزیں بنائیں۔ پھر ساحل سمندر میں
چاہنے کے لیے چادر بچھا دی اور پھر مدبن کے ہاتھ کی مزیدار بریانی کھائی گئی۔ راجا نے سب کو آئس کریم کھلائی۔ کھانے کے بعد ان سب نے فٹ بال کھیلی اور ساحل سمندر کے گرد چلنے والی مزیدار ہواؤں سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر وہ سب واپسی کے لیے نکل آئے۔ بچوں نے ددو کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جب سنک گھر پہنچے تو سب نے ان کا استقبال کیا، جس سے وہ سب بہت خوش ہوئے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.